انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے خالد رحمان بلا کے آدمی ہیں۔ مغربی اقدار و روایات اور تہذیب و ثقافت کی یلغار میں ایسی سائنسی تحقیقات سامنے لاتے رہتے ہیں جو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے جعلی اور بے بنیاد پروپیگنڈے کے خول کو توڑ کر پیچھے چھپے بدنما اور کریہ مقاصد کو تشت ازبام کرتی ہیں۔ میرے جیسے لاتعداد تشنگان علم کے لیے ان کے ادارے کا دم غنیمت ہے۔ آج سے تقریباً 15 سال قبل جب انہوں نے الزبتھ لیاگن کی کتاب ایکسیسو فورس پاور پالیٹکس اینڈ پاپولیشن کنٹرول کا ترجمہ شائع کیا تو میں خالد رحمان اور ان کے ادارے کا معتقد اور بے دام غلام سا ہو گیا۔ الزبتھ لیاگن نے یہ کتاب 1996 میں تحریر کی تھی اور اس میں امریکی اور یورپی ممالک کی اس عالمی سازش کو بے نقاب کیا گیا تھا کہ دنیا میں آبادی کو کنٹرول کرنے کے تمام پروگرام دراصل دنیا میں مسلمانوں کی آبادی کو پہلے کم اور پھر کنٹرول کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ یہ کتاب اس وقت دنیا بھر کے بک سٹوروں سے غائب ہے۔ آج کی تاریخ میں ایمیزون کے پاس صرف ایک جلد پڑی ہے اور خالد رحمان کا شائع کردہ اردو ترجمہ بھی میسر نہیں۔ ان سے درخواست کی تھی کہ ایسی کتب مستقل دستیاب رہنی چاہیے تاکہ سازشوں کے بارے میں علم کا تسلسل قائم رہے۔ ایسی ہی ایک اور حیران کن اور انکشافات سے بھرپور تحقیق گزشتہ دنوں اس ادارے نے شائع کی ہے۔ یہ تحقیق پاکستان کے خلاف مذہب کی تبدیلی کے نام پر زہریلے پروپیگنڈے کے پیچھے چھپے ہوئے ہاتھوں اور مسئلے کی اصل حیت کو بے نقاب کرتی ہے۔ یہ تحقیق 78 صفحات پر مشتمل ہے جو ان کی ویب سائٹ www.ips.org.pk پر دستیاب ہے۔ اس کا نام ہے زبردستی مذہب بدلنا یا ایمان لانا، یعنی فورس کنورشنز اور فیتھ کنورشنز، جس کا ضمنی عنوان ریہیٹرک اینڈ ریالٹی بھی معنی خیز ہے، یعنی خوب لفظوں کے جال میں چھپی ہوئی اصلیت۔ یہ تحقیق دراصل جرمن یونیورسٹی بیلیفیلڈ اور قائد اعظم یونیورسٹی کے مشترکہ پی ایچ ڈی اسکالر غلام حسین نے تحریر کی ہے۔ غلام حسین نے 10 سال بے شمار علاقائی شعبوں کے ساتھ ذات پات اور خواتین کے استحصال کے حوالے سے کام کیا اور ان کی لاتعداد تحقیقات ذات پات کی سیاست، غلامانہ مزدوری اور ہاریوں سے متعلق ہیں۔ ان کی اس تحقیق نے گزشتہ 10 سالوں میں پاکستان کے خلاف ہونے والے زہریلے اور بے بنیاد پروپیگنڈے کے پس پردہ کرداروں کے چہرے سے نقاب الٹا ہے۔ رپورٹ اعلیٰ معیارات کی حامل ایک سائنسی تحقیق ہے جس میں اخبارات کی رپورٹوں، پولیس کے مقدمات کا ریکارڈ، متاثرین سے براہ راست انٹرویو، دیگر محققین کی تحقیق سے استفادہ اور انٹرنیٹ کی دنیا کا وسیع مطالعہ کر کے حقائق جمع کیے گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 2010 سے پاکستان میں تبدیلی مذہب کے حوالے سے زبردستی کا تصور ایک خاص منصوبے کے تحت اچھالا گیا اور پھر اسے پوری دنیا میں پھیلایا گیا۔ اس وقت دنیا میں 19 بڑی دستاویزی رپورٹیں ایسی ہیں جو عالمی سطح پر پاکستان میں زبردستی تبدیلی مذہب کے بارے میں موجود ہیں۔ ان کو کبھی ہندوؤں سے نسلی منافرت اور کبھی عیسائیوں کے استحصال کے نام سے شائع کیا جاتا ہے، لیکن ان تمام رپورٹوں کا ماخذ صرف ایک بلا ثبوت مضمون ہے جو ایک این جی او نے لکھوایا تھا۔ رپورٹ میں ایک ترتیب وار گھن چکر بتایا گیا ہے کہ کیسے پروپیگنڈے کا یہ زہر ایک منصوبے کے ساتھ سچ بنا کر پھیلایا گیا۔ یہ گھن چکر 10 سال قبل 2010 سے شروع ہوتا ہے جب ایک دو این جی اوز نے یہ خبریں پھیلانا شروع کی کہ سندھ میں ہندو لڑکیوں کو زبردستی مسلمان کیا جا رہا ہے۔ اس میں رابعہ علی کی رپورٹ کا ہر جگہ حوالہ ملے گا جس میں کہا گیا ہے کہ ہر ماہ 25 ہندو لڑکیوں کو زبردستی مسلمان بنایا جا رہا ہے، لیکن اس رپورٹ میں ان لڑکیوں کے نام ہیں اور نہ ہی پتے اور والدین کی بھی کوئی رپورٹ یا انٹرویو موجود نہیں۔ یہ رپورٹ کہ جس میں کسی قسم کے کوئی ثبوت موجود نہیں تھے، اس پر ایمان لاتے ہوئے اسے ایک سچ بنا کر پاکستان کے انسانی حقوق کے کمیشن نے اپنی 2010 کی رپورٹ میں شامل کر لیا اور پھر اس بے ثبوت رپورٹ کے ذریعے اس تاثر کو عالمی سطح پر پھیلا دیا گیا کہ پاکستان میں ہر ماہ 25 ہندو لڑکیاں زبردستی مسلمان کی جا رہی ہیں۔ انسانی حقوق کے کمیشن کے ان اعداد و شمار کو دنیا بھر کی این جی اوز نے اپنی ویب سائٹس اور رپورٹوں میں حوالے کے طور پر پیش کرنا شروع کر دیا۔ اقوام متحدہ نے اگلے سال پاکستانی این جی او شرکت گاہ کو بنیادی ذریعہ بتاتے ہوئے یہ رپورٹ شائع کی
کہ پاکستان میں ہر ماہ اندازاً 15 سے 20 بچیاں زبردستی مسلمان کی جا رہی ہیں۔ اسی 25 بچیاں ہر ماہ والے اندازے کو بنیاد بنا کر پاکستان نیشنل کمیشن فار جسٹس اینڈ پیس نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ گزشتہ 12 سالوں میں 1791 بچیاں زبردستی مسلمان ہوئیں، جن میں 624 عیسائی تھیں۔ یہاں بھی ثبوت اسی رابعہ عمران کی بے بنیاد رپورٹ اور اس پر مبنی انسانی حقوق کمیشن کا اندازہ تھا۔ اس کمیشن نے 2014 میں رپورٹ میں بتایا کہ ہمیں اخباری رپورٹوں کو اکٹھا کر کے تقریباً 1000 بچیوں کے زبردستی مسلمان ہونے کے ثبوت ملے ہیں۔ یہ رپورٹ ہیومن رائٹس مانیٹر میں شائع ہوئی، لیکن کمال مہارت اور بے ایمانی کے ساتھ ان اخبارات کی خبروں کے ملاحظے کے لیے جب ویب سائٹ کا نام دیا گیا تھا، وہاں ان واقعات کی کوئی تفصیل ہی موجود نہیں تھی۔ جب ایسا سب کچھ دنیا میں مشہور ہو گیا تو شرکت گاہ عورت فاؤنڈیشن، فافن، MRG، MCP اور سیپ پی جیسی NGOز نے اسی اندازے کے تحت ہر سال اعداد و شمار مرتب کرنے شروع کیے، اور بتایا جانے لگا کہ اس سال بھی 25 کے قریب بچیاں زبردستی مسلمان ہوئیں۔ ان ہر سال اندازوں کی بنیاد پر چھپنے والی رپورٹوں کی بنیاد پر ایشین ہیومن رائٹس کمیشن نے 2015 میں یہ شائع کر دیا کہ پاکستان میں ہر ماہ 20 سے 25 ہندو اور عیسائی عورتیں اغوا کر کے مسلمان کی جاتی ہیں۔ یوں پوری دنیا میں یہ جھوٹ مصدقہ خبر بنا دی گئی، جس کا کوئی ثبوت زمین پر موجود نہ تھا۔ 2010 میں یہ 20 سے 25 عورتیں جو پورے پاکستان سے بتائی جاتی تھیں، اور آج صرف ایک ضلع عمر کوٹ میں اتنی تعداد بتائی جاتی ہے۔ ان تمام رپورٹوں کو خوبصورت گرافوں، نقشوں اور چارٹوں کی مدد سے سجایا جاتا ہے۔ کل 3 یا 4 جوڑے ایسے ہیں جو مسلمان ہوئے، ان کی تصویریں لگائی جاتی ہیں، اور پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی ان سے ثبوت مانگے تو سب ایک دوسرے پر ڈالتے ہوئے رابعہ عمران کی اسی رپورٹ تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب NGOز اور عالمی ادارے مل کر پاکستان کے خلاف ایسی رپورٹ مرتب کر لیتے ہیں تو پھر پوری دنیا خصوصاً بھارت کے متعصب ہندو اسے ایک مشن کے تحت انٹرنیٹ پر پھیلاتے ہیں۔ صرف گوگل پر اگر مذہبی تبدیلی ٹائپ کیا جائے تو اس کے 1,32,00,000 کورس نکلیں گے۔ ساتھ پاکستان لکھا جائے تو 79,80,000 کورس نکلیں گے۔ جولائی 2020 تک اس سلسلے میں 3 لاکھ سے زیادہ ٹویٹ کی گئیں۔ بی جے پی نے پاکستان میں مذہب تبدیلی کے نام پر 4,14,000 ویڈیوز بنا کر ڈالی ہیں۔ رپورٹ میں ان تمام سوشل میڈیا کی ریٹنگ بھی کر دی گئی ہے۔ رپورٹ حقائق جاننے والوں کے لیے حیرت کا ایک جہان ہے جسے ایک کالم میں سمیٹا نہیں جا سکتا۔ رپورٹ میں یورپی ریسرچ کرنے والوں کا بھی حوالہ موجود ہے۔ یہ یورپی اسکالر بھی اس جھوٹ کا پول کھولتے ہیں۔ ان میں سے ایک جرمن شخص بھی ہے جس کے الفاظ ان ملک دشمن NGOز کے چہرے سے نقاب اتارنے کے لیے کافی ہیں۔ اس نے کہا، جب میں نے یہاں کام کا آغاز کیا تو مجھے بتایا جاتا تھا کہ مذہبی جنونی ہندو لڑکیوں کو اغوا کر کے زبردستی مسلمان بناتے ہیں۔ 10 سال سے میں ان واقعات کی کھوج میں لگا رہا، لیکن آج بھی ثبوت کے بغیر ہوں۔